بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 3747 کے مطابق پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے۔ ان 10 صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی قرار دے دیا۔ ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 عظیم صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اور اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھیں، اس حدیث مبارکہ میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی ترتیب بھی اور فضیلت کی ترتیب بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان کر دی، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ ابو بکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بیان کیا، لہٰذا وہ خلافت میں بھی پہلے نمبر پر اور فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر کو دوسرے نمبر پر بیان کیا، آپ خلافت میں بھی دوسرے نمبر پر اور فضیلت میں بھی دوسرے نمبر پر۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان کو تیسرے نمبر پر قرار دیا، لہٰذا آپ خلافت میں بھی تیسرے نمبر پر اور فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر۔ اور اس حدیث مبارکہ میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے نمبر پر بیان کیا، آپ ترتیب خلافت میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں اور ترتیب فضیلت میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کے مطابق اہل سنت و جماعت کا خلفائے راشدین کے حوالے سے موقف ہے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر مشتمل ہے۔ اور جو آدمی اس ترتیب خلافت کا اور ترتیب فضیلت کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اور وہ منہج اہل سنت سے ہٹ چکا ہے، کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ترتیب فضیلت کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے اور سچے عقائد پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔